اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مٹی بذات خود نہ دوا ہے اور نہ علاج ہے، بلکہ یہ انسان کی صحت کے لیے مضر شمار ہوتی ہے، اور حدیث معصومین سے بات میں معلوم ہوتی ہے کہ اس کے کھانے سے منع کیا گیا اور مٹی کے کھانے کو حرام شمار کیا گیا ہے۔ لیکن اس حکم عام سے بعض قسموں کو خارج کیا گیا ہے اور ان کے اوپر وہ حکم لاگو نہیں ہوتا جو کہ حرمت والا حکم دیگر مٹی کی اقسام کے اوپر لاگو ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت ذوالقرنین کی قبر کی مٹی کی، جس کو آرمینی مٹی کہا جاتا ہے، اس کو بطور شفا کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح حریر کی مٹی کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اسی طرح مٹی کی ان تمام اقسام میں ایک ایسی قسم بھی شامل ہے کہ جس کو کربلا کی مٹی کہا جاتا ہے، جس کو خاک شفا کا نام دیا جاتا ہے، یعنی ایسی خاک ہے کہ جس کا نام ہی شفا رکھ دیا گیا، ایسی خاک جو انسان کو ہر قسم کی بیماری سے دور رکھتی ہے اور اس کی تمام بیماریوں کا علاج کرتی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے بعید نہیں کہ خدا نے اس کے لیے مٹی میں شفا رکھ دی، اس لیے کہ مٹی بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، مٹی خاک ہے، اور خاک آپ کو بتایا کہ خاک خاک ہی ہوتی ہے، لیکن جب اس خاک کو کچھ مقدس ہستیوں سے نسبت ہو جائے تو اس کی تاثیر بدل جاتی ہے، اور اس کا جو حکم ہوتا ہے وہ حکم بھی وہاں پہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ وہ مٹی جو کہ حضرت موسیٰ کے پاؤں کی تھی کہ جس کو سامری نے اٹھایا، اگرچہ اس کے اندر تاثیر موجود تھی لیکن اس نے پتلا بنا کے اس کے اوپر وہ مٹی ڈال دی، تو اس کو چونکہ اس نے باطل طریقے سے استعمال کیا، خدا نے اس کی مذمت قرآن میں کی، اس لیے کہ اس نے اس کے ذریعے لوگوں کو شرک کی جانب دعوت دی، یعنی وہ پاؤں کی مٹی تھی کہ جس کے ذریعے سے اس نے وہ بچڑا تیار کر لیا تھا اور لوگوں کو شرک کی جانب دعوت دی تھی۔ اور اس طرح رسول خدا کی حدیث بھی موجود ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا، یا علی، اگر میری امت کا وہ ایک گروہ نہ ہوتا کہ جو تمہارے بارے میں وہ نظریہ اور عقیدہ رکھتا ہو کہ جو حضرت عیسیٰ کی قوم نے ان کے متعلق رکھا تھا، تو میں ضرور یہ بات کہتا کہ لوگ اگر تمہارے پاؤں کی مٹی اٹھا کر حاصل کریں اور اس سے شفا طلب کرے تو خدا ان کو ضرور شفا عطا کرے گا۔ بے عینی ہی اسی طرح کی صورتحال سرزمین کربلا کی مٹی کی ہے، اس لیے کہ یہ معمولی مٹی نہیں بلکہ یہ وہ خاک ہے کہ جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب نے قیام فرمایا، اور آپ کے پاکیزہ خون کو اس خاک پر بہایا گیا، اور اس خون کی وجہ سے اس خاک کی تاثیر بدل گئی اور خدا نے اس خاک کے اندر شفا رکھ دی۔ حدیث میں ہے کہ مٹی کھانا حرام ہے سوائے قبر امام حسین کے، کیونکہ اس میں ہر بیماری سے شفا اور ہر خوف سے امان پایا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کون سی مٹی ہے؟ آیا پورے شہر کربلا کی مٹی ہے یا کسی خاص مقام کی مٹی ہے کہ جس کو ہم خاک شفا کا نام دے سکتے ہیں؟ تو اس میں ہمارے پاس مختلف قسم کی احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ بعض جو ہے وہ قبر کی چاروں اطراف کی مٹی کو بیان، یعنی جو قبر مطہر ہے اس کی جو چاروں اطراف ہے، سر کی جانب، پاؤں کی جانب، دائیں اور بائیں جانب، تمام اطراف کی جو خاک ہے اس کو خاک شفا کہا جاتا ہے، جبکہ بعض احادیث بیان کرتی ہیں کہ فقط سر مبارک کی جانب جو خاک موجود ہے اس کو خاک شفا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح فاصلے کے اعتبار میں ہمارے پاس مختلف قسم کی روایات ہیں، بعض مختلف فراسخ کے، بعض امیال کے فاصلے کو، اور بعض جو ہے وہ چند ایک مختلف قسم کے فاصلوں کو احادیث میں ذکر کیا گیا، لیکن وہ تمام احادیث ضعیف السند ہے۔ فقط ایک قدر متیقن ہمارے پاس ہے، وہ ہے کہ 25 ذراع کا فاصلہ یا فقط اور فقط سر مطہر کی جانب یا قبر کے چاروں اطراف کی جانب 25 ذراع کا فاصلہ، ایک ذراع جو ہوتی ہے اس کی مقدار درمیانی انگلی سے لے کر کوہنی تک ہوتی ہے، یعنی اس طرح اگر ہم 25 ذراع شمار کریں تو اس تمام جگہ کو خاک شفا کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح خاک شفا کی پہچان کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ حدیث میں ہے کہ اس کا رنگ سرخ یا سرخی مائل ہوتا ہے، اور اس کی خاص قسم کی خوشبو ہے جو کہ دیگر مٹی کے اندر نہیں پائی جاتی۔ بس احادیث سے بات ہمارے لیے ثابت ہو چکی کہ خاک شفا کو ہر قسم کی بیماری کے علاج کے طور پہ اور دوا کے طور پہ بیان کیا گیا ہے، لہذا اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، البتہ اس کی کچھ خاص شرائط ہیں اور کچھ خاص آداب ہیں، جس طرح سرزمین کربلا کے آداب اور شرائط ہیں، ویسے اس خاک کے بھی کچھ آداب اور کچھ خاص شرائط ہیں کہ جس کے تحت اس کو شفا کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میں ان شرائط کو یہاں پہ انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو مریض اس کو استعمال کرے وہ امام حسین علیہ السلام اور آپ کی امامت اور آپ کے مقام و مرتبے پر ایمان و عقیدہ رکھتا ہو۔ پس اگر وہ آپ کی امامت کا منکر ہو، آپ کی امامت کا قائل نہ ہو اور خود آپ کے مقام و مرتبے کی معرفت نہ رکھتا ہو تو اس کو اس خاک کے ذریعے شفا حاصل نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی مریض امام حسین علیہ السلام کی حرمت اور ان کی ولایت کو پہچانتا ہو اور ان کی قبر کی مٹی کو چونٹی کے سر کے برابر استعمال کرے تو یہ اس کے لیے دوا کی حیثیت رکھے گی۔ اور اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ مریض خاک شفا کے دوا ہونے
اور اس کے شفا ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے، یعنی اس کو یہ یقین ہو کہ یہ میرے لیے دوا ہے اور ایسی دوا ہے جو مجھے بیماری سے نجات عطا کرے گی، اس بات کا عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ امام صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی ابن ابی یافور کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو بھی خاک شفا کو لے اور اس بات کا یقین کرے کہ خدا اس کو نفع پہنچائے گا، تو بالیقین خدا اس کو اس خاک کے ذریعے ضرور نفع اور فائدہ پہنچائے گا۔ اس کی تیسری شرط یہ ہے کہ اس کو دیگر مادی عوارض سے دور رکھا جائے اور اس کو ہوا و ہوس اور دیگر جو دنیاوی چیزیں ہیں اس سے اس کو محفوظ و معمور رکھا جائے۔ اگرچہ بہت مشکل کام ہے لیکن حد الامکان اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ یا تو جب آپ نے حرم مطہر سے خاک شفا کو حاصل کیا تو اسی مقام پہ اس کو استعمال کیا جائے، اس لیے کہ وہ نزول ملائکہ اور معراج ملائکہ کی جگہ ہے، لہذا وہاں سے بہتر جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ یا تو اس مقام پہ استعمال کیا جائے یا اس کو ایسے محفوظ کیا جائے کہ اس کو ہر قسم کے جنات و شیاطین سے دور رکھا جائے اور اس کو دیگر جو دنیاوی چیزیں ان سے دور رکھا جائے، اس لیے کہ جیسے جیسے وہ حرم مطہر سے دور ہوگی اور اس کو دیگر مختلف قسم کی چیزیں عارض ہوتی چلی جائیں گی تو ہو سکتا ہے اس کی وہ تاثیر نہ ہو جو اصل خاک شفا کی حرم مطہر کے اندر تاثیر ہوگی۔ تو پس دو کاموں میں سے ایک کام کرنا ہوگا، یا اس کو حرم مطہر میں استعمال کرے یا اس کی اس طرح حفاظت کرے کہ اس کو کوئی بھی چیز عارض نہ ہو سکے۔ اس کی چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کو شوق اور رغبت کے ساتھ نہ کھایا جائے، جس طرح کہ ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ مٹی بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور مٹی کھانے کے عمل کو بڑا ذائقہ دار شمار کرتے ہیں، تو لہٰذا اگر کوئی شخص اس کو اس نیت سے کھائے گا تو اس کو شفا حاصل نہیں ہوگی اور یہ اس کے لیے نفع بخش بھی نہیں ہوگی۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ مٹی کھانا ایسے حرام ہے جیسے سور کا گوشت کھانا، جو کوئی مٹی کھائے اور وہ مر جائے تو میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا مگر یہ کہ جو مٹی اس نے کھائی ہو وہ قبر امام حسین کی ہو، کیونکہ اس میں ہر بیماری سے شفا ہے اور جو اسے شہوت اور رغبت سے کھائے گا اس کے لیے اس میں ہرگز شفا موجود نہیں ہے۔ بطور خاص امام نے بیان کر دیا کہ اس کو رغبت اور شہوت سے کھانا اس کے دوا کا کام نہیں دے گا۔ اور اس کی پانچویں شرط یہ ہے کہ اس کو زیادہ مقدار میں استعمال نہ کیا جائے بلکہ کم سے کم مقدار پر اکتفا کیا جائے، یعنی کم سے کم مقدار گندم کے دانے کے برابر یا دال جو چنے کی دال ہوتی ہے اس مقدار کے برابر اس کو استعمال کیا جائے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص اس مقدار سے زیادہ خاک شفا کو استعمال کرے گا تو گویا کہ وہ ایسے ہے جس نے ہمارے گوشت اور ہمارے خون کو کھایا ہے۔ اس کی چھٹی شرط یہ ہے کہ اس کو کھاتے وقت اس بیماری کا نام لینا چاہیے جس کا علاج مطلوب ہے۔ مثال کے طور پہ انسان کو اگر بخار ہے یا انسان کو مثال کے طور پہ کینسر کی بیماری ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں خاک شفا اس نیت سے کھا رہا ہوں تاکہ میری کینسر کی بیماری دور ہو جائے، تو خدا اس خاک شفا کے طفیل اس کی بیماری دور کر دے گا۔ اور اس کی ساتویں شرط یہ ہے کہ جب اس کو حرم مطہر سے اٹھایا جائے تو وہ منقولہ دعائیں پڑھی جائے جو کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمارے لیے بیان فرمائی ہیں۔ اور اس کی آٹھویں شرط یہ ہے کہ اس کو محفوظ کرنے کے لیے، یعنی اگر آپ حرم مطہر میں اس کو استعمال نہیں کر رہے بلکہ وہاں سے اٹھا کے اپنے شہر میں یا کسی دوسرے ملک میں لے کے جا رہے ہیں، تو اس کو جب آپ حفاظت کے لیے اپنے پاس رکھیں تو اس کے اوپر ختم کیا جائے، اس کے اوپر ختم پڑھا جائے، اور ختم کے طور پہ جو ائمہ معصومین نے بیان فرمایا کہ اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ سورہ قدر کی تلاوت کی جائے تاکہ یہ ہر قسم کے عوارض سے محفوظ ہو جائے۔ اور اس کی نویں اور آخری شرط یہ ہے کہ جب مریض اسے دوا کے طور پہ استعمال کرے تو اسے چاہیے کہ وہ دعائیں پڑھے جو ائمہ معصومین نے خاک شفا کو کھانے کے وقت بیان فرمائے۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے بسم اللہ و باللہ اللہم اجعلہ رزقا واسعا وعملا نافعا وشفاء من کل داء انک علی کل شیء قدیر۔ دعائیں خالق دو عالم سے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔